السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ربیع الاول کے بارے میں، اور آج کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ ہمارے ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات علمی اور تحقیقی طور پر صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول تھا۔ محققین جنہوں نے تاریخ اور سیرت پر تحقیق کا کام کیا ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن سب سے زیادہ مبارک دن، سب سے زیادہ افضل دن اور سب سے زیادہ مقدس دن تھا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات صفات کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ ایک جملہ لوگ حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگوں کے مطابق لوگوں نے اس کو حدیث بنایا ہوا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ عربی کی لائن ہے۔ اس لائن کو لکھتے ہوئے مجھے کوئی 10 سے 15 منٹ اس کو سمجھنے پہ لگ گیا تھا۔ ابھی بھی اگر میں اس میں غلط ہوں تو معذرت۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، خلق الافلاق ہے یا خلقت الافلاق ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ صحیح نہیں پتا۔ لولا کلمہ خلق الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں سارے کائنات کے آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ جملہ اگرچہ حدیث کے طور پر تو ثابت نہیں ہے، غلط مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار کے صحیح اور درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی تخلیق کا اصل مقصد تھے۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، جس کا اختتام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہوا، اور اعلان کر دیا گیا۔ اس کی آیت بھی قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اللہ کے دین کی تکمیل، اللہ کی نعمتوں کا مکمل ہو جانا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بدولت ہوا۔ لہٰذا آپ در حقیقت اس ساری کائنات تخلیق کے دائی ہیں۔ تو جس دور میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین دن تھا،
اور اگر اسلام میں کسی شخص کا یوم پیدائش منانا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی دن اتنا حقدار نہیں تھا جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے زیادہ کوئی دن اس لائق نہیں تھا کہ اس دن کسی کا یوم پیدائش منایا جائے، اور یوم پیدائش کے طور پر اس کو عید کا دن منایا جائے۔ اگر یہ تصور ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا یوم پیدائش اس بات کا حقدار نہیں تھا اس کو امت مسلمہ اپنا دن بنائے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ دین ایسا عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ دین ایسا ہے کہ اس میں رسم باتوں کی طرف دھیان نہیں، وہ رسمیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، بلکہ عمل کی طرف دھیان ہے کہ تم کتنا عمل کر رہے ہو، خود کتنا عمل کر رہے ہو، کتنے کام اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو۔ سارا زور قرآن پاک کا بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت طیبہ کا بھی عمل پر ہے۔ تمہارا عمل یہ وجہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ مختلف عیدیں منایا کرتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش منایا کرتے تھے، یہودی وہ دن منایا کرتے تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے تھے۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا، کسی نہ کسی کی یاد میں، کسی نہ کسی واقعے میں۔ تو اہل عرب مختلف تاریخی واقعات میں مختلف قسم کے دن منایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک عظیم واقعات سے آپ کی زندگی لبریز ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ دن، غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ دن، جس دن آپ نے علی اعلان تبلیغ رسالت کا اعلان کیا، وہ دن، جس دن آپ پر پیشکش کی گئی کہ دولت لے لو، مال لے لو، عورتیں لے لو، بادشاہی لے لو، مگر توحید دینے سے باز آ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تو میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، گرفتاری کے منصوبے بنائے جا رہے تھے،
اس دن اللہ نے راتوں رات آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ وہ دن مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ وہ دن بدر کے معرکہ پیش آیا، 313 نہتے صحابہ اور 1000 سرماؤں کا منہ پھیرا، ان کو شکست دی۔ وہ دن احد کے دن 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ وہ دن سارے قبائل عرب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ بولا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آندھی کے ذریعے اڑا دیا۔ وہ دن اور بالآخر وہ مکہ جو مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کا اڈا بنا ہوا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے۔ وہ دن کون سا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی میں ایسا ہے جس کو ایسا نہ کہا جا سکے کہ یہ اہم دن تھا، عظیم دن تھا، تاریخی دن تھا۔ آپ کی زندگی تاریخی دنوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس پورے عرصے میں کئی دن آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ آپ نے کبھی کسی دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ عید مناؤ، میری پیدائش کی عید مناؤ، میری ہجرت کی عید مناؤ، غزوہ بدر کی فتح پر عید مناؤ، غزوہ احد کے فتح کی عید مناؤ، فتح مکہ کی عید مناؤ۔ آپ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، 2 عیدوں کا حکم دیا، ایک عید عید الفطر اور دوسری عید عید الاضحیٰ۔ عید الفطر 1 شوال کو، اس دن نہ ہی کسی کی پیدائش، نہ ہی کوئی ایسا موقع جس پہ کوئی جگہ فتح کی گئی ہو، جبکہ یہ عید مسلمانوں کے لیے اس دن مقرر کی گئی کہ یہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی خوشی میں یہ عید مسلمانوں کو دی گئی، اس عید سے مسلمانوں کو نوازا گیا۔ اور دوسری عید عید الاضحیٰ، اس کو لوگ ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھنی ہے اور ان کو ذبح کرنا ہے، اور وہ دن، وہ تاریخ آج تک کسی کو بھی صحیح سے نہیں پتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ عید اس لیے بھی اس کا اس سے بھی تعلق ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جب مسلمان حج کی سعادت سے فیض یاب ہوتے ہیں تو وہ خوشی میں عید مناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ اس ساری بات سے ہم لوگوں کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا کوئی بھی حکم نہیں دیا کہ میری پیدائش پر عیدیں منائی جائیں۔ یہ سب لوگوں کی گئی، جو لوگوں نے ایجاد کیا، جو لوگوں نے رسمیں ایجاد کی، یہ سب ان کے اوپر ہے۔ یہ ویڈیو ہم لوگ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔
اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ غلط لگا ہو تو اس کے لیے معذرت، آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو بات حدیث میں نہیں آئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، وہ بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ لوگ کافی زیادہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مطلب کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ مطلب کہ خوشی منائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کو اس بات پہ ایک بات پتہ لگ جائے کہ جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ سال گرا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سال گرا ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اور سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کے اوپر اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا گیا کہ جب تم لوگوں کی پیدائش کا دن ہو اور تم لوگ خوشی مناؤ۔ جیسے کہ میں شروع میں کہہ چکا کہ اگر اس بات کا حکم ہوتا تو ہمارے لیے سب سے زیادہ برکت والا دن، افضل دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو اس بات کی سمجھ ضرور آئے گی اور وہ آگے سے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں گے۔ جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کر دیجئے گا۔ یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔